کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور بے شک تم سب کو پورا پورا بدلہ دیا جانا ہے تمہارے کاموں کا قیامت کے دن۔ بے شک تم سب اپنے اجر پورے کے پورے دیے جاؤ گے یوم القیامہ کو۔ توفون کا لفظ جو ہے واو فے یہ سے ہے، وفا، وفا کس کو کہتے ہیں؟ پورا پورا دینا۔ پیچھے کہیں پڑھا؟ کیا پڑھا؟ شابش، متوفی کا، پورا پورا لے لوں گا تجھ کو، تو تمہیں پورا پورا ملے گا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی کو اس کی نیکی کی کوئی جزا دنیا میں ملتی بھی ہے تو وہ جزوی ہے، پوری نہیں ہے۔ یعنی نیکی کرنے والے کو اس کا بدلہ ملتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، لیکن دنیا میں اگر انسان کو کچھ حسنہ ملتی ہے، کوئی بھلائی ملتی ہے، تو وہ عموماً تھوڑی سی ہوتی ہے یا پارٹ آف اٹ ہوتا ہے، پوری بھلائی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کسی کو کوئی سزا ملتی ہے تو وہ بھی پوری نہیں مل سکتی، کیونکہ دنیا خود انکمپلیٹ ہے۔ یہاں نہ کمپلیٹ جزا ہے نہ سزا ہے، کمپلیٹ جزا، پوری پوری جزا، پوری پوری سزا صرف آخرت میں۔ تو گویا دنیا کی جزا اور سزا جو بھی انسان کو ملتی ہے، سزا بھی ملتی ہے نا، کل ہی آپ نے پڑھا کیا کہ جو بھی مصیبت تم پر آتی ہے وہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، کہیں نہ کہیں تمہاری اپنی غلطی ہوتی ہے، کوئی بیماری ہو یا کوئی اور تکلیف ہو، یعنی انسان کی اپنی کوتاہی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن سزا ہو یا جزا جو دنیا میں ہے وہ تھوڑی ایک جھلک ہے بس، کیونکہ وہ شخص جس کو ساری زندگی میں ہر طرح کی نعمت ملی ہوگی، قیامت کے دن کی ایک سزا کی جھلک دیکھ کے کیا کہے گا؟ میں نے خدا کی قسم کوئی راحت پائی ہی نہیں۔ اور اسی طرح دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف والا شخص قیامت کے دن جنت کا ایک نظارہ اور ایک جھلک دیکھ کے کیا کہے گا؟ میں نے تو کوئی تکلیف کبھی دیکھی نہیں۔ تو دنیا کی تکلیفیں بھی کیا ہیں؟ جزوی، نہ ہونے کے برابر، اور دنیا کی خوشیاں بھی کیا ہیں؟ عارضی، نہ ہونے کے برابر۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر میں بھی سزا اور جزا ہوگی، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں نا اگر سزا جزا آخرت میں ہوگی تو پھر قبر میں کیوں سزا جزا ہوگی؟ کبھی سنی آپ نے یہ بات کہ فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا، قبر میں کیوں سزا ہوگی؟ تو بھائی جیسے فیصلہ تو آخرت میں ہوگا، دنیا میں کیوں سزا مل جاتی بندے کو؟ جیسے دنیا میں بعض انسان کے برے اعمال کی پکڑ ہو جاتی ہے، ایسے ہی قبر میں بھی آخرت کے آنے سے پہلے جزا اور سزا کا تصور موجود ہے اور ملتی ہے، لیکن ہر شخص کو اصل بدلہ قیامت کے دن ہی ملے گا۔ فمن زحزح عن النار، تو جو آگ سے دور کر دیا گیا، بچا دیا گیا، کیا روٹ ہے اس کا؟ زح پیچھے گزرا، وما هو بمزحزحہ، تو جو آگ سے دور کر دیا گیا، بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، پس تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ فاز کا روٹ ہے فاوزا، فوز، وادخل الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں اصل کامیابی کیا ہے؟ آگ سے بچ کے جنت میں جانا، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آگ میں سے گزر کے جنت میں جائیں گے، صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت کریں گے اور پھر ان کو جہنم سے نکلوائیں گے، اور کچھ خوش قسمت آگ کی ایک جھلک پائے بغیر سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ ہے وہ اصل کامیابی جس کی طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور نہیں دنیا کی زندگی، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر سامان دھوکے کا۔ دنیا کی زندگی متاع غرور ہے، غرور کا روٹ غین رے ہے، باطل کو کہتے ہیں، اور متاع کیا ہے؟ فائدہ اٹھانے کی چیز۔ دنیا بس وقتی فائدے کی چیز ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، اور اس کی کامیابی ہے جو آگ میں جائے بغیر سیدھا جنت میں چلا جائے، آگ سے بچا لیا جائے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو
حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی۔ سورۃ القصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 60، وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو جو بھی تم دنیا کا سامان دیے گئے ہو، کچھ بھی، تو وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زینت، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا بھی۔ ایک حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھایا تھا کہ اگر کوئی سمندر میں ایک انگلی ڈبو کے نکال کے دیکھے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے اس سمندر کے مقابلے میں انگلی کو لگنے والا پانی۔ اب دیکھیں کہ ایک انگلی اگر آپ کبھی گئے ہو سمندر پہ، اس میں ڈبو کے نکال لیں، کیا لگے گا؟ زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ ایک قطرہ آئے گا، اور اس کے مقابلے میں سمندر ہے۔ آخرت تو اصل جگہ ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا میں کتنی بھی راحتیں انسان پالے وہ وقتی ہیں، دھوکے کا سامان۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر قیامت آنی، قیامت کے دن انسان کو سارے اعمال کا پورا پورا بدلہ ملنا ہے۔ اس دن کچھ لوگ کامیاب ہوں گے اور کچھ ناکام ہوں گے۔ کامیاب وہ ہوگا جس کو آگ سے بچا لیا گیا، جو جنت میں داخل کیا گیا، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں۔